میں میڈیکل کی اسٹوڈنٹ ہوں، لیکن سچ یہ ہے کہ یہ سب کچھ کبھی بھی میرا خواب نہیں تھا۔ آج جو کچھ میرے ساتھ ہوا اس نے جیسے میرے اندر کا سکون چھین لیا۔ میں آج بھی اس لمحے کو یاد کرتی ہوں تو دل کہاں پھٹتا ہے جب میں غلطی سے لیبر روم میں چلی گئی۔ مجھے لگا کہ شاید کسی عام وارڈ میں جا رہی ہوں، مگر جیسے ہی اندر قدم رکھا ایک عورت کی درد بھری چیخ نے میرے قدم روک دیے۔ وہ عورت بری طرح سے تڑپ رہی تھی۔ اس کی حالت دیکھ کے میرا دل جیسے سینے میں جم گیا۔ اس کی سانسیں ٹوٹ رہی تھیں، وہ بار بار درد سے کراہ رہی تھی۔ وہاں موجود نرس مسلسل اس کے شوہر کو برا بھلا کہہ رہی تھی۔ کمبخت کو لگتا ہے اور کوئی کام نہیں ہے، 4 سال میں چوتھا بچہ ہے، مجھے تو لگتا ہے اس مرتبہ یہ عورت مر جائے گی۔ نرس کی باتیں سن کے میرا دل مزید دہل گیا۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ایک عورت کو ماں بننے کے لیے اتنا درد برداشت کرنا پڑتا ہے۔ وہ عورت جب تڑپ رہی تھی تو مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے وہ تکلیف میرے اپنے جسم میں اتر رہی ہو۔ میری سانس رکنے لگی، میں وہاں ایک لمحہ بھی نہیں رک سکی اور جلدی سے باہر نکل آئی۔ جیسے ہی میں باہر آئی میری نظر اس کے شوہر پہ پڑی۔ وہ لمبا چوڑا مضبوط سا آدمی تھا۔ اسے دیکھ کے مجھے اس پہ غصہ آیا کہ کیسے ہی اپنی بیوی کو اس حال میں چھوڑ کے کھڑا ہے۔ پھر مجھے پتا چلا کہ وہ فوجی ہے، اور یہ سن کے میرا دل عجیب طرح سے کانپ گیا، کیونکہ مبشر بھی تو آرمی جوائن کر چکا تھا اور اس کی ٹریننگ ختم ہوتے ہی میری رخصتی طے تھی۔ میں ابھی انہی خیالوں میں تھی کہ وہ فوجی اپنے دوست سے بات کرنے لگا۔ وہ مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے کہہ رہا تھا، ہم فوجیوں کی طاقت ہر عورت نہیں سہ سکتی، پہلی ہی رات میں اپنی بیوی کو پریگننٹ کر دیا تھا۔ اس کی بات سن کے میرا دل جیسے رک گیا۔ وہ ہنسا اور بولا، میری بیوی تو شادی کی رات ہی مجھ سے معافی مانگ رہی تھی، اور اب ہر سال بچہ پیدا کرنے پہ معافی مانگتی ہے۔ اب اس میں ہمارا کیا قصور؟ کھائے پیے جان بنائے ہٹی کٹی ہو جائے تاکہ یہ درد نہ جھیلنے پڑے۔ لیکن خیر مجھے کیا، مجھے تو بس خواب میں ایک بابا جی نے بتایا تھا کہ اگر 7 بچے پیدا کرو گے تو بڑے افسر بنو گے۔ بس اب تو میرا یہی پلان ہے، 7 بچے پیدا کر کے ہی رہوں گا۔ ہم فوجی فیملی پلاننگ نہیں کرتے۔ اس کی باتیں سن کے میرے ہاتھ ٹھنڈے پڑ گئے، میری سانسیں تیز ہو گئیں اور میرے ذہن میں صرف ایک ہی خیال گونجنے لگا، مبشر، وہ بھی تو فوجی ہے، کہیں وہ بھی ایسا نہ ہو۔ اسی خوف نے میری نیندیں اڑا دی۔ میں رات بھر کروٹیں بدلتی رہی اور دل ہی دل میں دعا کرتی رہی کہ یا اللہ مبشر واپس نہ آئے، اور مجھے خود اپنے اس خیال سے ڈر لگ رہا تھا، مگر خوف اس سے کہیں زیادہ بڑا تھا۔ ایک تو میں پہلے ہی میڈیکل بے دلی سے پڑھ رہی تھی، یہ بھی مبشر کی خواہش تھی کہ میں ڈاکٹر بنوں۔ میں نے تو روتے دھوتے پری میڈیکل کیا تھا، بس رٹے مار کے پاس ہو گئی تھی۔ میرا رٹا اچھا تھا اس لیے نمبر بھی اچھے آ گئے تھے، مگر دل کبھی اس طرف نہیں لگا تھا۔ میں جس یونیورسٹی میں پڑھ رہی تھی وہاں ہاسپٹل بہت قریب تھا، اس لیے ہمیں اکثر وہاں لے جایا جاتا، مریضوں کے بارے میں بتایا جاتا۔ مگر اس دن جو میں نے دیکھا اس نے مجھے اندر سے ہلا کے رکھ دیا۔ حالانکہ گائنیکالوجی میری فیلڈ بھی نہیں تھی، مگر پھر بھی میں ڈر گئی۔ اس واقعے کے بعد مجھے 3 دن تک بخار رہا۔ ہر بار آنکھ بند کرتی تو وہی منظر سامنے آ جاتا، وہ عورت، اس کی چیخیں، اس کا درد، اور وہ فوجی کی آواز، ہم فوجی فیملی پلاننگ نہیں کرتے۔ مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ مبشر بھی ویسا ہی ہوگا، اور پھر بچہ پیدا کرنا نہ کرنا۔ میں نے دل ہی دل میں کہا مجھے شادی نہیں کرنی، مجھے کبھی بچہ نہیں چاہیے۔ وقت گزرتا گیا مگر وہ خوف میرے اندر کہیں بیٹھ گیا۔ چند ماہ کے بعد جب مبشر کی ٹریننگ ختم ہوئی اور وہ واپس آیا تو میں باغ میں پانی دے رہی تھی۔ مجھے پودوں کے ساتھ وقت گزارنا پسند تھا، شاید یہی ایک چیز تھی جو مجھے سکون دیتی تھی۔ اچانک مجھے محسوس ہوا کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے۔ میں نے سر اٹھایا تو سامنے مبشر کھڑا تھا۔ 2 سال بعد میں اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ پہلے سے زیادہ مضبوط لگ رہا تھا، اس کی شخصیت بدل چکی تھی۔ اس نے مجھے دیکھا، مسکرا کے کہا، السلام علیکم سہرش۔ میں نے بھی آہستہ سے جواب دیا، وعلیکم السلام، مگر میرے لہجے میں وہ پہلے والی اپنائیت نہیں تھی۔ وہ کچھ لمحے مجھے دیکھتا رہا، پھر بولا، ادھر آؤ میرے پاس۔ میں نے فوراً نظریں جھکا لیں اور پانی دیتے ہوئے کہا، مبشر بھائی آپ کو نظر نہیں آ رہا میں باغ میں پانی دے رہی ہوں۔ میں نے جان بوجھ کے خود کو مصروف ظاہر کیا۔
کیونکہ اب میں اس کے قریب جانے سے ڈرتی تھی، کیونکہ اب میں صرف اسے نہیں دیکھتی تھی، میں اس کے اندر ایک اور چہرہ دیکھتی تھی، ایک فوجی کا چہرہ جس کی آواز ابھی بھی میرے کانوں میں گونجتی تھی۔ ہم فوجیوں کی طاقت ہر عورت نہیں سہ سکتی۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا اور میں نے پانی کا پائپ مزید مضبوطی سے پکڑ لیا۔ میں نے نظریں جھکائے ہی کہا، آپ اندر چلے جائیں، تائی اماں آپ کا انتظار کر رہی ہوں گی۔ مگر جیسے ہی میں نے یہ جملہ مکمل کیا تو میں نے محسوس کیا کہ مبصر کے چہرے کے تاثرات بدل گئے ہیں، اس کے ماتھے پہ بل پڑ گئے اور اگلے ہی لمحے اس کی آواز سنائی دی، یہ کیا طریقہ ہے بات کرنے کا؟ میں تمہیں بلا رہا ہوں، ادھر آؤ۔ اور یہ بھائی بھائی کیا لگا رکھی ہے تم نے؟ جانتی نہیں ہو نکاح ہو چکا ہے ہمارا؟ میں باہر ٹریننگ کے لیے کیا چلا گیا، اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ ہمارا نکاح گڈا گڈی کا کھیل بن گیا۔ ہوش میں رہ کے بات کیا کرو۔ اس کا لہجہ ایک دم گرجدار ہو گیا تھا اور میں واقعی گھبرا گئی تھی۔ میں نے کبھی مبشر کو اس انداز میں بات کرتے نہیں دیکھا تھا۔ آج تک وہ ہمیشہ نرمی سے بات کرتا تھا، میرے نخرے اٹھاتا تھا، اور آج وہی شخص میرے سامنے ایک بالکل مختلف روپ میں کھڑا تھا۔ اس کے چوڑے وجود اور بدلے ہوئے انداز نے مجھے پہلی بار اس سے ڈرا دیا تھا۔ میں بے اختیار اس کے سامنے جا کے کھڑی ہو گئی اور دھیمی آواز میں کہا، جی کہیے۔ اس نے مجھے غور سے دیکھا اور بولا، دیکھو جب میں بلایا کروں تو شرافت سے آ جایا کرو، مجھے آگے سے جواب دینے والی لڑکیاں بالکل پسند نہیں ہے۔ اس کا سخت لہجہ میرے دل کو لگا۔ مجھے اچھا نہیں لگا تھا کہ وہ مجھ سے اس طرح سے بات کرے۔ میں نے بھی ہمت کر کے کہہ دیا، یہ آپ مجھ سے کیسے بات کر رہے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے مجھے اس انداز میں بات سننے کی عادت نہیں ہے۔ میں اپنے ماں باپ کی لاڈلی تھی اور بچپن سے مبشر ہمیشہ میرے نخرے اٹھاتا آیا تھا، اس لیے اس کا یہ بدلا ہوا انداز میرے لیے ناقابل برداشت تھا۔ اس نے میری بات سن کے گہری سانس لی اور بولا، میرے اسی لہجے کی عادت ڈال لو۔ اب میں کوئی عام انسان نہیں ہوں، میں آرمی آفیسر ہوں، اور جانتی ہو ہماری زندگی کتنی سخت ہوتی ہے۔ ہمیں لوگوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ان کی جان نکالنے کا ہنر سکھایا جاتا ہے۔ اس کے الفاظ سن کے میرے دل میں ایک انجانا سا خوف پھر سے جاگ اٹھا۔ وہی لیبر روم والا منظر میری آنکھوں کے سامنے گھوم گیا اور اس فوجی کی آواز میرے کانوں میں گونجنے لگی، ہم فوجیوں کی طاقت ہر عورت نہیں سہ سکتی۔ میں نے بے اختیار اپنا ہاتھ مضبوطی سے آپس میں بھینچ لیے۔ مبشر نے کہا کہ چلو اندر جاؤ، تمہیں پتہ ہے نا سردی کا موسم شروع ہونے والا ہے اور تمہیں ٹھنڈ ضرورت سے زیادہ ہی لگتی ہے، ہر بار سردی آنے سے پہلے تم بیمار ہو جاتی ہو۔ وہ میری عادتوں سے اچھی طرح واقف تھا، واقعی مجھے سردی کچھ زیادہ لگتی تھی، اور نومبر شروع ہونے والا تھا، ہوا میں خنکی بڑھ گئی تھی، راتیں ٹھنڈی ہو چکی تھیں، دن ہلکے گرم تھے۔ میں خاموشی سے اپنے پورشن میں آ گئی، مگر دل میں ایک عجیب سا بوجھ تھا۔ کچھ دیر کے بعد مبشر بھی اندر آ گیا۔ اس نے امی یعنی نورین بیگم کو سلام کیا، خیریت دریافت کی۔ امی تو اسے دیکھ کے خوشی سے نہال ہو گئی۔ وہ ویسے بھی اپنی آرمی کی وردی میں بہت اچھا لگ رہا تھا، پہلے سے کہیں زیادہ پرکشش اور بااعتماد، اور اوپر سے میرا رشتہ بھی اس کے ساتھ تھا۔ کچھ ہی دیر میں شائستہ بیگم بھی نیچے آ گئیں، کیونکہ انہیں بھی پتہ چل گیا تھا کہ مبشر اچانک سے آ گیا ہے۔ کھانا ہم سب نے ہمارے گھر پہ کھایا اور زیادہ تر امی نے ہی بنایا تھا۔ جب میں ٹیبل پہ بیٹھی تو میں نے محسوس کیا کہ مبشر جان بوجھ کے بات چھیڑ رہا ہے۔ وہ کہنے لگا، چچی آپ نے اتنا تکلف کیوں کیا؟ امی مسکرا کے بولی، بیٹا کوئی بات نہیں، 2 سال بعد تو تم آئے ہو، میں نے سب کچھ تمہاری پسند کا بنایا۔ پھر اس نے اچانک کہا، چچی اس میں سے سحرش نے کیا پکایا؟ امی ہنسنے لگی، ارے اس نکمی کو کیا آتا ہے، سارا دن کتابیں پڑھتی رہتی ہے، اسے ابھی کھانا بنانا نہیں آتا۔ مجھے امی کی بات بری لگی، مگر میں خاموش رہی۔ مبشر نے مجھے ایک نظر دیکھا اور بولا، چچی اسے کھانا وانا بنانا سکھائیں، کیونکہ میں پورے 2 مہینے کی چھٹیوں پہ آیا ہوں اور ان 2 مہینوں میں مجھے رخصتی چاہیے۔ اس کی بات سنتے ہی مجھے زور کا اچھو آیا اور میں کھانسنے لگی۔ امی نے فوراً پانی دیا۔ میں نے ایک گھونٹ پانی پیا، مگر میرے حلق میں جیسے کانٹے سے اگ گئے تھے۔ میں فوراً اٹھ کے وہاں سے چلی گئی۔ پیچھے سے امی کی ہنسی کی آواز سنائی دی۔
وہ شاید یہ سمجھ رہی تھی کہ میں شرما گئی ہوں، مگر حقیقت کچھ اور تھی۔ امی کہہ رہی تھیں ابھی تو اس کی میڈیکل کی پڑھائی مکمل نہیں ہوئی، اتنی جلدی شادی کیسے ہو سکتی ہے؟ مگر مبشر نے کہا کہ جتنی اچھی پڑھائی آپ کی بیٹی کرتی ہے مجھے سب پتہ ہے، بمشکل پاس ہوتی ہے، آپ بس اسے کھانا پکانا سکھائیں، کیونکہ میری ڈیوٹی جوائن ہونے والی ہے، پتہ نہیں ٹرانسفر کہاں ہو، کب واپسی ہو، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ شادی ہو جائے۔ اور پھر شائستہ بیگم نے بھی کہا کہ اب رخصتی کر دینی چاہیے۔ یہ سب باتیں جب میرے کانوں تک پہنچی تو میرے تو قدم جیسے ڈگمگا آ گئے۔ مجھے پتا چلا کہ مبشر تو پورے ارادے کے ساتھ آیا ہے، یہاں تک کہ تاریخ بھی طے ہو چکی ہے، 1.5 مہینے بعد شادی ہے۔ یہ سن کے میرے دل میں خوف کی ایک لہر دوڑ گئی۔ میں نے فوراً ہی سوچنا شروع کر دیا کہ جیسے مبشر بدل گیا ہے، پہلے سے زیادہ سخت ہو گیا ہے، کہیں شادی کے بعد وہ بھی ویسا ہی نہ ہو جیسا وہ فوجی تھا جو اپنی بیوی کو ہر سال بچہ پیدا کرنے پہ مجبور کرتا تھا۔ یہ سوچتے ہی میرے پیٹ میں عجیب سی گرہیں پڑنے لگیں، درد کی لہریں اٹھنے لگیں، میری ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ سی پھیل گئی، میرا دل بہت تیزی سے دھڑکنے لگا۔ میں نے خود سے کہا نہیں، میں بچہ پیدا نہیں کر سکتی، مجھے بہت ڈر لگتا ہے، اتنا درد میں کیسے برداشت کروں گی؟ اور یہ فوجی، یہ تو آدھی سب سے پہلے بچہ پیدا کرنے کی بات کرتے ہیں، جب بھی یہ گھر آئیں گے انہیں یہی چاہیے ہوگا۔ نہیں بابا نہیں، میں یہ سب نہیں کر سکتی۔ میں بری طرح سے گھبرا گئی تھی، میرے ہاتھ ٹھنڈے ہو رہے تھے، سانسیں تیز چل رہی تھیں اور دل جیسے سینے سے نکلنے کو تھا۔ مجھے پہلی بار اپنی آنے والی زندگی سے ڈر لگ رہا تھا اور میں خود کو اس خوف سے نکالنے کی کوئی راہ نہیں ڈھونڈ پا رہی تھی۔ کمرے میں جلے پاؤں کی بلی بنی ہوئی تھی، چکر پہ چکر کاٹ رہی تھی، ساتھ ساتھ اپنی انگلیاں چٹکا رہی تھی کہ کس طرح سے یہ رخصتی کینسل ہو جائے۔ پھر میں نے اپنی والدہ سے کہا، امی میری میڈیکل کی پڑھائی ابھی رہتی ہے، میں بیچ میں اپنی پڑھائی نہیں چھوڑ سکتی۔ مبشر بھائی کے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ شادی کہاں سے بھاگی جا رہی ہے یا میں کہاں سے بھاگ رہی ہوں؟ 2 سال بعد شادی کر لیں۔ میری بات سن کے امی نے جیسے ہی میرے منہ سے مبشر بھائی سنا تو میرے سر پہ ایک چپت ماری اور غصے سے بولی، جاہل لڑکی، شوہر ہے تمہارا، یہ نہ ہو تم اسے بھی مبشر بھائی کہتی پھرو، ایک تھپڑ لگا دے گا وہ تمہیں۔ جانتی ہو نا وہ پہلے جیسا مبشر نہیں رہا، یہ 2 کلو کا ہاتھ ہے اس کا، ایک تھپڑ بھی پڑ گیا نا تو تمہارے ہوش ٹھکانے آ جائیں گے۔ امی نے مجھے ڈرانے کے لیے کہا، مگر اب میں خود اس بات پہ غور کرنے لگی تھی کہ اس کا جسم بھر گیا تھا، سینہ چوڑا ہو گیا تھا، باڈی بلڈرز جیسے مسلز تھے۔ میں نے خود کو آئینے میں دیکھا تو میں تو واقعی اس کے سامنے کچھ بھی نہیں لگ رہی تھی۔ وہ مجھے کیسے سنبھالے گا؟ میرے ذہن میں فوراً لیبر روم والا وہی منظر آ گیا جہاں وہ عورت چیخ رہی تھی اور اس کا فوجی شوہر لمبا چوڑا کھڑا تھا اور 4 سال میں 4تھا بچہ۔ میرے دل کو جیسے جھٹکا لگا، میں نے دل پہ ہاتھ رکھ کے لا حول ولا پڑھنا شروع کر دیا۔ جیسے جیسے شادی کے دن قریب آ رہے تھے میری حالت خراب ہوتی جا رہی تھی، شاپنگ ہو رہی تھی اور میں ہر وقت پریشان رہتی تھی۔ پھر میری ایک دوست نے مجھے ایک عجیب سا واقعہ سنا دیا کہ جس فوجی کی بیوی کی ڈیلیوری میں نے دیکھی تھی اس کی بیوی کی موت ہو گئی ہے، کیونکہ اس کے شوہر نے 40 دن پورے ہوتے ہی پرہیز نہیں کیا تھا اور وہ شدتیں برداشت نہ کر سکی۔ یہ سن کے میرا خوف اور بھی بڑھ گیا، مجھے لگا کہ جو کچھ اس عورت کے ساتھ ہوا وہی میرے ساتھ بھی ہوگا۔ میں تو اندر سے بالکل ٹوٹ گئی، میری بھوک ختم ہو گئی، میں نے یونیورسٹی جانا بھی چھوڑ دیا، میڈیکل کی پڑھائی مجھے بوجھ لگنے لگی۔ اب امی مجھے باورچی خانے میں کھڑا کر دیتی اور کہتی کہ چلو مبشر کی پسند کے کھانے بنانے سیکھو۔ میں باورچی خانے میں کھڑی ہو کے منہ بناتے ہوئے کہتی، امی یہ بھی کوئی بات ہے، میں کیوں سیکھوں؟ وہ تو ٹریننگ میں جو ملتا ہے کھا لیتے ہیں اور میں اس سے تو اچھا ہی پکا لیتی ہوں۔ مگر امی میری ایک نہ سنتی، وہ مجھے پلاؤ بنانے کا طریقہ سمجھا کے چلی جاتی اور میں سوچتی کہ شاید میں کچھ غلط بنا دوں تو مبشر شادی سے ہی انکار کر دے۔ مگر یہ چال بھی ناکام ہو گئی، بلکہ الٹا مجھے ڈانٹ پڑی کہ تم کچھ بھی ٹھیک سے نہیں کر رہی ہو۔ بہرحال میں نے سوچا کہ مجھے مبشر سے بات کرنی چاہیے، اس لیے نہ میں نے وقت دیکھا نہ مناسب وقت کا خیال کیا۔ رات کے 3 بجے
میں سیڑھیاں چڑھ کے اوپر گئی۔ اس کا کمرہ سامنے تھا۔ وہ اس وقت تہجد کی نماز کے لیے اٹھ چکا تھا۔ ٹریننگ میں اس کی عادت بنی ہوئی تھی۔ ٹھنڈے پانی سے نہا کے وہ نماز پڑھ چکا تھا۔ ابھی لیٹنے ہی لگا تھا کہ دروازے پہ دستک ہوئی۔ اس نے دروازہ کھولا۔ مجھے سامنے دیکھ کے وہ حیران رہ گیا۔ اس نے گھبرا کے پوچھا، سحرش تم اس وقت یہاں کیا کر رہی ہو؟ میں اوپر تو آ گئی تھی مگر اسے دیکھ کے میں خود گھبرا گئی۔ مجھے آپ سے بات کرنی ہے، میں نے جھجکتے ہوئے کہا۔ اس نے سخت لہجے میں کہا، اس وقت کیا بات کرنی ہے؟ بولو۔ میں دل مضبوط کر کے کہا، میں آپ سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ یہ سن کے وہ ایک لمحے کو خاموش رہ گیا، پھر حیرت سے بولا، شادی نہیں کرنا چاہتی؟ شادی تو میری تم سے ہو چکی ہے۔ میں نے فوراً وضاحت دی، میرا مطلب ہے رخصتی نہیں کرنا چاہتی، میں آپ کے کمرے میں نہیں آنا چاہتی۔ اس نے مجھے گھور کے دیکھا اور پوچھا، کیوں نہیں آنا چاہتی؟ اس کے سوال پہ میں نے جو جواب دیا وہ میری اپنی زبان سے بھی مشکل سے نکلا۔ میں نے کہا، مجھے ڈر لگتا ہے بچے پیدا کرنے سے، مجھے درد سے ڈر لگتا ہے، مجھے وہ سب نہیں چاہیے۔ اس کی آنکھوں میں ایک لمحے کو خاموشی آئی اور پھر وہ آہستہ سے بولا، میں تو ایسے ہی کروں گا، مجھے تو بچہ پیدا کرنے کے لیے ہی شادی کرنی ہے، میں فیملی پلاننگ نہیں کروں گا، ہر سال بچہ ہوگا۔ اس کی بات سن کے میری ٹانگوں سے جان نکلی۔ وہی خوفناک منظر سامنے آ گیا۔ میں روتی ہوئی اپنے کمرے میں آئی اور ساری رات ڈر کے مارے میں جاگتی رہی۔ اس کے بعد میں نے مبشر کا سامنا کرنا تقریباً چھوڑ دیا۔ دن تیزی سے گزرتے گئے اور پھر مہندی کا دن آ گیا۔ میں پیلے جوڑے میں بیٹھی تھی مگر میری حالت ایسی تھی جیسے جان نکل رہی ہو۔ مبشر میرے پاس آ کے بیٹھ گیا۔ میں فوراً سے پیچھے ہٹ گئی۔ وہ مجھے دیکھ کے مسکرایا اور بولا، کیا بات ہے سحرش، ڈر لگ رہا؟ میں نے آہستہ سے سر ہلا دیا۔ اس نے نرمی سے کہا، ہاں تو ڈر تو لگنا چاہیے، میں بھی تمہیں دیکھ رہا ہوں، تمہاری نازک سی جان اور میری شدت ہے، تم کیسے برداشت کرو گی؟ اس کی بات سن کے میرا دل اور زیادہ کام کیا۔ وہ جھک کے میرے قریب آیا اور آہستہ سے بولا، بس ایک رات ہے، کل تم دلہن بن کے میرے کمرے میں ہوگی۔ اس کی سرگوشی میرے کانوں میں اتر رہی تھی۔ مجھے دل کی دھڑکن اتنی تیز محسوس ہو رہی تھی جیسے ابھی سینہ پھٹ جائے گا۔ مبشر جان بوجھ کے میرے قریب بیٹھا تھا اور کان میں جھک جھک کے ایسی باتیں کہہ رہا تھا جن سے میری جان نکل رہی تھی۔ مجھے تو ابھی سے تمہاری حالت دیکھ کے ڈر لگ رہا ہے، کہیں تم بے ہوش ہی نہ ہو جاؤ۔ اس کے لہجے میں عجیب سا مزاح تھا، لیکن میرے لیے وہ مذاق نہیں تھا۔ میرے اندر ایک خوف بیٹھتا جا رہا تھا۔ میں نے بامشکل خود کو سنبھالتے ہوئے اس کی طرف دیکھا مگر میری آواز کپ کپ آ رہی تھی۔ میں یہ شادی نہیں کرنا چاہتی، مجھے بچے نہیں پیدا کرنے۔ کہ شاید میرے الفاظ سن کے اسے ترس آ جائے مگر وہ الٹا مسکرا دیا۔ ارے ایسے کیسے ہوگا بیگم صاحبہ، میں تو چاہتا ہوں میرے جڑواں بچے ہوں اور میں انہیں آرمی میں بھیجوں، بڑے بڑے خواب دیکھ رکھے ہیں میں نے تمہارے ساتھ۔ اس کی باتیں میرے دل پہ بھاری پتھر کی طرح لگ رہی تھیں اور میں مہندی کے فنکشن میں بھی چپ چاپ آنسو صاف کر رہی تھی۔ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں، بس میں اندر سے ٹوٹ رہی تھی۔ مہندی ختم ہوئی تو میں کسی طرح سے اپنے کمرے میں پہنچی مگر میرے دل کی گھبراہٹ ختم نہیں ہو رہی تھی۔ اسی وقت اس کا فون بار بار بج رہا تھا مگر میں نے نہیں اٹھایا۔ پھر اس کے میسیجز آنے لگے، یار نیند نہیں آ رہی، میرا بیڈ کاٹ کھانے کو دوڑا ہے، یہ کل کا دن کب آئے گا، کب تم میرے پاس آؤ گی؟ اور میں نے فوراً سے موبائل بند کر دیا۔ میرے ہاتھ ٹھنڈے ہو رہے تھے اور میں جلدی جلدی دعا پڑھنے لگی۔ مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے میرا دم گھٹ رہا ہو۔ میں پڑھتے پڑھتے ہی نیند میں چلی گئی۔ اگلے دن گھر میں افراتفری تھی۔ وقت کیسے گزرا مجھے کچھ پتا نہیں چلا۔ آدھا دن پارلر میں گزر گیا۔ میں دلہن بنی تو میں واقعی خوبصورت لگ رہی تھی مگر میرے اندر کا خوف ختم نہیں ہو رہا تھا۔ ہال میں پہنچ کے مجھے برائڈل روم میں بٹھا دیا گیا۔ ڈھول کی آواز سن کے میرا دل جیسے باہر آ رہا تھا۔ کچھ دیر کے بعد مجھے اسٹیج پہ مبشر کے برابر میں بٹھا دیا گیا۔
وہ مجھے دیکھ رہا تھا، اس کی نظریں مجھ پہ سے ہٹ نہیں رہی تھیں۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا جو ٹھنڈا پڑ چکا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا جیسے میری سانسیں رک رہی ہوں۔ وہ میرے کان کے قریب آ کے بولا، آج تو تم بہت خوبصورت لگ رہی ہو، مجھے نہیں لگتا آج میں تمہیں سونے دوں گا، میں تمہیں اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہوں۔ اس کی باتیں میرے اندر کا خوف بڑھا رہی تھیں اور میرا چہرہ پہلے ہی زرد پڑ چکا تھا۔ رخصتی کے وقت میں امی سے لپٹ کے بہت روئی، حالانکہ مجھے صرف ایک کمرہ بدلنا تھا، مگر میرے اندر ایک عجیب سا ڈر تھا۔ امی مجھے سمجھا رہی تھی کہ بیٹا کیا ہو گیا، تم تو دوسرے شہر میں بھی نہیں جا رہی، لیکن مجھے خود بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیوں رو رہی ہوں۔ مبشر خاموش کھڑا تھا، مگر میں جانتی تھی وہ سب سمجھ رہا ہے۔ آخر کار مجھے اس کے کمرے میں لے جایا گیا۔ میں ایک کونے میں بیٹھ گئی اور میرا جسم کانپ رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد دروازہ کھلا اور وہ اندر آیا۔ اس کے چہرے پہ ایک سخت سا تاثر تھا، جیسے وہ جان بوجھ کے اپنے آپ کو بدل رہا ہو۔ وہ آ کے میرے سامنے بیٹھ گیا۔ میں فوراً سے پیچھے ہٹ گئی۔ اس نے مجھے دیکھا، بولا، دیکھو میں غصے کا بہت تیز ہوں، میری کسی بات پہ اختلاف نہ کرنا ورنہ میں برداشت نہیں کرتا، اور جانتی ہو ہم آرمی والے اپنی ٹینشن بیویوں پہ ہی نکالتے ہیں۔ اس کی باتیں میرے اندر خوف کی دیواریں کھڑی کر رہی تھیں۔ میں نے ہاتھ پیچھے کرنے کی کوشش کی مگر اس نے مضبوطی سے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ میرے ہاتھ برف کی طرح ٹھنڈے ہو گئے۔ وہ بولا، تم نے خود ہی کہا تھا کہ بچے نہیں چاہیے، لیکن میں بچے چاہتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ تم میرے بچوں کی ماں بار بار بنو۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھانے لگا۔ مجھے لگا جیسے میں گر جاؤں گی، اور پھر سب کچھ گھومنے لگا۔ میری ٹانگوں سے طاقت ختم ہو گئی اور میں آہستہ آہستہ اس کی گرفت میں بے ہوش ہو گئی۔ میں کب سے سانس روک کے مبشر کی باتیں سن رہی تھی، مگر اس کی باتوں نے مجھے اتنا خوفزدہ کیا کہ میری ٹانگوں سے جان نکلنے لگی اور پھر میں واقعی بے ہوش ہو گئی۔ مجھے نہیں پتا کہ میں کتنی دیر ایسے ہی پڑی رہی، لیکن جب میری آنکھیں بند تھیں تو مجھے مبشر کی گھبرائی ہوئی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ سحرش، سحرش کیا ہوا ہے تمہیں؟ وہ میرے رخسار تھپ تھپ آ رہا تھا مگر میں ہوش میں نہیں آ رہی تھی۔ شاید میری حالت اس کے مذاق سے زیادہ خراب ہو چکی تھی۔ اس نے ایک دم گھبرا کے کہا، شٹ سحرش، مجھے نہیں پتا تھا تم ایسا ریئیکٹ کرو گی۔ وہ تیزی سے کمرے سے باہر چلا گیا اور پانی لے کے آیا۔ میرے چہرے پہ چھینٹے مارنے لگا مگر میں پھر بھی ہوش میں نہیں آ رہی تھی۔ پھر اس نے میرا ہاتھ پکڑا، نبض دیکھی، کچھ دیر خاموش رہا، پھر اس نے گہری سانس لی۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ میں ٹھیک ہوں، بس خوف کی وجہ سے بے ہوش ہوئی ہوں۔ اس نے آہستہ سے میرے زیورات اتارے، دراز میں رکھ دیے، اور میرا بھاری عروسی لباس مجھے مزید بے چین کر رہا تھا۔ اس نے احتیاط سے میرا دوپٹہ اور کچھ پنز ہٹائے، مجھے آرام سے سیدھا کیا، پھر وہ میرے قریب ہی بیٹھ گیا اور آہستہ سے مجھے دیکھنے لگا۔ کچھ دیر کے بعد وہ بھی وہیں لیٹ گیا۔ میرا سر اس کے قریب تھا مگر تب بھی میں بے خبر تھی۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو مجھے اپنے کندھے پہ کسی کا وزن محسوس ہوا۔ میں نے دھیرے سے آنکھیں کھولیں تو مبشر میرے اتنا قریب تھا کہ میں گھبرا کے ایک دم پیچھے ہٹی۔ میری اس حرکت سے اس کی بھی آنکھ کھل گئی۔ اس نے مجھے دیکھ کے کہا، توبہ ہے لڑکی، میری رات برباد کر دی تم نے۔ میں نے کیا کچھ نہیں سوچا تھا، کیا ہو گیا تھا تمہیں؟ میرا ہاتھ اس نے آہستہ سے میری گردن کے قریب رکھا اور انگلیاں ہلانے لگا۔ میں کانپ گئی اور منمناتے ہوئے کہا، اب اپنا ہاتھ پیچھے کریں۔ ایسے کیسے کروں پیچھے؟ میری بیوی ہو تم، میں نے تم سے شادی اس لیے نہیں کی کہ دور رہوں۔ اس کی باتیں مجھے مزید گھبرا رہی تھیں۔ اس نے آہستہ سے مجھے مزید قریب کیا اور کہا، ارے بھائی تمہیں کیا لگا تھا؟ شادی ہو گئی ہے تو سب ختم، ابھی تو اصل زندگی شروع ہوئی ہے، میں تم سے دور کیسے رہوں گا؟ میں نے اپنے ہاتھ اس کے سینے پہ رکھ کے اسے پیچھے کرنے کی کوشش کی مگر وہ زیادہ مضبوط تھا۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور مجھے اور قریب کر لیا۔ میں گھبرا کے بولی، میرا دم گھٹ رہا ہے، میں مر جاؤں گی۔ ابھی سے مرنے کی بات ہے، ابھی تو کچھ بھی نہیں ہوا۔ اس کی بات سن کے میری سانس رکنے لگی مگر اسی وقت دروازے پہ دستک ہو گئی۔ وہ فوراً مجھ سے دور ہٹا اور میں نے پہلا سکون کا سانس لیا۔ وہ غصے میں بولا، شٹ،
اس وقت کون ہے؟ باہر سے آواز آئی، ہمدان بیٹا ناشتہ تیار ہے، تیار ہو کے آ جاؤ۔ میں فوراً کپڑے بدلنے چلی گئی اور وہ مجھے پیچھے سے دیکھتا رہا اور بولا آج تو بچ گئی ہو، مگر رات کو اگر بے ہوش بھی ہو گئی تو بھی تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ اس کی بات سن کے میں اور گھبرا گئی، جلدی سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ ناشتے کے بعد میں سارا وقت امی کے پاس بیٹھی رہی، کیونکہ مجھے مبشر کے اشارے سمجھ میں آ رہے تھے کہ وہ مجھے کمرے میں بلانا چاہتا ہے، مگر میں اس سے بچ رہی تھی۔ رات کو ولیمے کے بعد جب میں دوبارہ کمرے میں آئی تو میرے اندر پھر سے وہی خوف آ گیا۔ وہ پہلے سے وہاں بیٹھا تھا، مجھے دیکھ کے مسکرایا اور بولا آج تو کل سے زیادہ خوبصورت لگ رہی ہو۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ میرے قریب آیا اور آہستہ سے بولا اب کیوں ڈر رہی ہو، تمہیں کھا تو نہیں جاؤں گا؟ مگر اس کی آنکھوں میں وہی شرارت تھی جس سے میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ اس نے میرے قریب بیٹھ کے میرا ہاتھ پکڑا اور کہا سحرش میری بات سنو، میں تمہیں کوئی تکلیف نہیں دوں گا، بس تمہیں یہ سمجھنا ہوگا کہ اب ہم ایک رشتے میں ہیں۔ میں بہت نروس تھی، میں نے کہا مجھے بچہ نہیں چاہیے، مجھے بہت ڈر لگتا ہے۔ اس نے میری بات سن کے آہستہ سے کہا کہ کچھ بھی نہیں ہوگا، سب عورتیں کرتی ہیں، تم بھی کر لو گی۔ اس نے مجھے سمجھانے کی کوشش کی مگر میرا خوف ختم نہیں ہو رہا تھا۔ میں نے سر جھکا لیا۔ وہ میرے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہنے لگا بس آرام سے رہو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ گھنٹوں وہ مجھے سمجھاتا رہا اور آخر کار میں خاموش ہو گئی، مگر اندر سے ابھی بھی کانپ رہی تھی۔ پھر اس رات اس نے مجھے بہت نرمی سے اپنے قریب رکھا، مجھے کسی بھی طرح کی تکلیف نہیں ہونے دی، مگر میرا دل ابھی بھی بے چین تھا۔ اگلی صبح میری آنکھ کھلی تو میں اس کے پہلو میں تھی اور اس کا ہاتھ میری کمر پہ تھا۔ میں گھبرا کے ہٹنے لگی تو اس نے آنکھیں کھول کے مجھے دیکھا اور مسکرا کے کہا اتنی بھی کیا جلدی ہے سحرش؟ میں نے خود کو سنبھال کے کہا 9 بج رہے ہیں۔ وہ ہنس پڑا اور بولا میں نے امی سے کہہ دیا ہے کہ آج ہم لیٹ اٹھیں گے، اب مجھے بھی وقت دو۔ میں پھر اس سے دور ہونے لگی تو اس نے میری کلائی پکڑ کے مجھے اپنی طرف کھینچ لیا اور میں سیدھا اس کے سینے سے جا لگی۔ وہ آہستہ سے بولا تم بہت بھاگتی ہو لیکن آج نہیں۔ وہ پھر میرے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا سحرش میں آرمی آفیسر ہوں، تم سے ہار نہیں مانتا، اور تم میری وائف ہو، اب تمہیں میری عادت ڈالنی ہوگی۔ میں اس کی بات سن کے مزید گھبرا گئی اور کچھ نہیں بولی۔ میں بس اس کے سینے سے لگی رہی مگر میرا دل ابھی بھی بہت زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ شادی کو 3 ماہ گزر چکے تھے۔ اس روز میں اپنے کمرے میں بیٹھی تھی، اپنی انگلیاں مروڑ رہی تھی کہ مبشر کی کال آ گئی۔ اس کی آواز میں غصہ بھی تھا اور بے چینی بھی تھی۔ میں نے فون کان سے لگایا تو وہ فوراً بول پڑا تمہیں شرم نہیں آتی سحرش؟ 3 دن سے تم نے کوئی بات نہیں کی، میں یہاں بارڈر پہ بیٹھا تمہاری فکر میں پاگل ہو رہا ہوں اور تمہیں کوئی پرواہ ہی نہیں ہے۔ اس کی بات سن کے میرا دل زور سے دھڑکا اور میں گھبرا گئی۔ میں نے کہا میں ٹھیک نہیں ہوں، مجھے بہت مسئلہ ہو رہا ہے۔ مگر اس نے میری بات کاٹ دی کہ کیا مسئلہ ہے؟ ہر بار نیا بہانہ لے کے آتی ہو، تمہیں اندازہ ہے تمہارے شوہر کو یہاں کیا سوچیں آتی ہیں؟ میں تمہاری محبت کے لیے ترس رہا ہوں اور تمہیں میری کوئی فکر نہیں ہے۔ اس کے الفاظ میرے اندر کانٹے کی طرح چبھ رہے تھے۔ میں روحان سی ہو گئی۔ میں نے کہا آپ ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ مرے آپ کے دشمن، مجھے کیوں یہ سب کہہ رہے ہیں؟ میں نے کچھ غلط تو نہیں کیا؟ وہ غصے میں بولا تمہیں بس میری بات کبھی سمجھ میں نہیں آتی، اور کال بند ہو گئی۔ میں وہیں بیٹھ کے رونے لگی۔ میں دل ہی دل میں بہت ٹوٹتی جا رہی تھی۔ میرے پیٹ کا درد اور متلی مجھے پہلے ہی پریشان کر رہی تھی، اس لیے میں نے امی کو کچھ نہیں بتایا اور خاموشی سے ڈاکٹر کے پاس جانے کا فیصلہ کیا۔ اگلے دن میں کانپتے ہاتھوں کے ساتھ گائناکالوجسٹ کے کلینک میں بیٹھی تھی۔ ڈاکٹر نے مجھے دیکھا تو نرمی سے کہا بیٹا کیا مسئلہ ہے؟ میں نے بہت مشکل سے کہا کہ مجھے لگتا ہے میرے پیٹ میں بچہ ہے۔ ڈاکٹر نے مجھے تسلی دی اور کہا کہ پریشان نہ ہو، ہم چیک کر لیتے ہیں۔ میں لیٹ گئی۔ چند لمحوں کے بعد ڈاکٹر نے آہستہ سے مجھے دیکھا اور کہا سحرش تم ماں بننے والی ہو۔ یہ سن کے تو جیسے میرے جسم سے جان نکل گئی۔ میں ایک دم اٹھ کے بیٹھی اور میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔
مجھے خوشی نہیں ہوئی بلکہ مجھے خوف نے جکڑ لیا۔ میں روتے ہوئے بولی ڈاکٹر مجھے یہ بچہ نہیں چاہیے، مجھے بہت ڈر لگتا ہے، میں نہیں سنبھال سکتی، آپ پلیز میری مدد کریں۔ مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ ڈاکٹر بھی حیران رہ گئی، کہنے لگی بیٹا یہ بہت بڑی بات ہے، تمہیں اپنے گھر والوں کو بتانا ہوگا۔ مگر میرے ذہن میں صرف ایک ہی چیز چل رہی تھی، مبشر کا غصہ اور لیبر روم کی وہ خوفناک باتیں۔ میں نے جھوٹ گھڑ لیا۔ میں نے کہا ڈاکٹر میں شادی شدہ نہیں ہوں، یہ غلطی سے ہو گیا ہے، اگر گھر والوں کو پتہ چلا تو میری جان چلی جائے گی، پلیز میری مدد کریں۔ ڈاکٹر نے مجھے بہت سمجھایا مگر میں خوف کے سائے میں کھو چکی تھی۔ اس نے مجھے کچھ دوائیاں دیں اور کہا کہ احتیاط کرو اور آرام کرو۔ میں وہ دوائیاں لے کے گھر آ گئی، کچن میں جا کے کانپتے ہاتھوں سے انہیں لے لیا۔ میرا دل بہت بری طرح سے دھڑک رہا تھا مگر خوف اتنا زیادہ تھا کہ میں نے کچھ اور نہیں سوچا۔ اگلے دن مجھے اندازہ ہو گیا کہ اب میں پہلے جیسی نہیں رہی۔ میں ایک گہری خاموشی میں ڈوب گئی۔ 3 دن تک میں نے مبشر سے کوئی بات نہیں کی۔ اس دوران وہ بار بار کال کرتا رہا مگر میں ڈرتی رہی۔ آخر کار اس کی کال آئی اور اس بار وہ بہت غصے میں تھا۔ وہ بولا سہرش تمہیں اندازہ ہے تم کیا کر رہی ہو؟ میں یہاں تمہاری فکر میں مر رہا ہوں اور تم نے مجھے نظر انداز کیا ہوا ہے۔ تمہیں ذرا پرواہ نہیں ہے میرے ہونے نہ ہونے کی۔ تمہیں تو شاید میری محبت کی قدر بھی نہیں ہے۔ اگر مجھے کچھ ہو گیا نا تو یاد رکھنا تم اس کی ذمہ دار ہوگی۔ اس کی یہ بات سن کے میرے ہاتھ کام گئے اور میں تڑپ کے بولی نہیں آپ ایسے کیوں کہہ رہے ہیں؟ خدا کے لیے ایسی باتیں نہ کریں، مجھے بہت ڈر لگتا ہے۔ مگر وہ غصے میں تھا، بولا تمہیں کبھی بھی میری فکر نہیں ہوتی، اور کال کاٹ دی۔ اس کے بعد میں نے فون ہاتھ سے چھوڑ دیا اور روتے روتے بیڈ پہ گر گئی۔ مجھے اندر سے بہت خالی خالی سا محسوس ہو رہا تھا، جیسے میں کچھ کھو چکی ہوں اور میں خود کو بھی نہیں سنبھال پا رہی تھی۔ میں اس وقت بالکل سکتے میں کھڑی تھی جب مسز نوید یعنی قرۃ العین مبشر کو ایک طرف لے جا کے مجھ سے متعلق وہ باتیں کر رہی تھیں جنہیں سن کے میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں دور کھڑی ان دونوں کی طرف دیکھ رہی تھی مگر الفاظ میرے کانوں میں جیسے بھونچال بن کے گونج رہے تھے۔ قرۃ العین کہہ رہی تھی کہ آپ کی بیوی نے ابارشن کروایا تھا، یہ وہی لڑکی ہے جس نے اپنی پہلی پریگننسی ختم کروائی تھی۔ میں نے جیسے ہی یہ سنا میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا، میری سانسیں بے ترتیب سی ہو گئیں۔ میں فوراً نظریں جھکا گئی کیونکہ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ اب کچھ بھی چھپا نہیں ہے۔ مبشر کا چہرہ ایک دم سے سخت ہو گیا۔ پہلے تو وہ حیران ہوا اور پھر اس کی آنکھوں میں غصہ اتر آیا۔ وہ واپس میری طرف آیا اور مجھے گھور کے دیکھنے لگا جیسے وہ مجھ سے جواب مانگ رہا ہو۔ میں اس کی نظروں سے بچنے کی کوشش کر رہی تھی مگر میرے ہاتھ کانپ رہے تھے اور مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کہوں۔ اتنے سارے لوگوں کے درمیان میرا دم گھٹنے لگا۔ مبشر نے سخت آواز میں کہا سہرش یہ سب کیا ہے؟ کیا کہہ رہی ہیں یہ خاتون؟ میں نے فوراً نفی میں سر ہلایا اور گھبرا کے کہا نہیں مبشر میں نے کچھ نہیں کیا، آپ یقین کریں میم۔ مگر میری آواز بھی میرا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ قرۃ العین دوبارہ سے بولی میں غلط نہیں ہو سکتی، میں نے اسی لڑکی کو دیکھا تھا، اسی نے مجھ سے کہا تھا کہ اس کی شادی نہیں ہوئی اور اس کے ساتھ غلط ہو گیا ہے۔ مبشر کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ وہ غصے سے کہنے لگا تم نے مجھ سے یہ سب کچھ چھپایا سہرش؟ میں اس لمحے ٹوٹ سی گئی تھی۔ سب کی نظریں مجھ پہ تھیں اور میں خود کو زمین میں گڑا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ میں روتے ہوئے بولی مبشر میں ڈرتی تھی، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ میں نے غلطی کی تھی لیکن میں نے آپ سے سچ چھپایا تھا کیونکہ میں خوفزدہ تھی۔ میں نے اپنے دونوں ہاتھ جوڑ لی اور اس کے سامنے کھڑی ہو گئی مگر مبشر پیچھے ہٹ گیا۔ اس کی آنکھوں میں دکھ اور غصہ دونوں تھے۔ وہ بولا تم نے میرے ساتھ اتنی بڑی بات چھپائی، تم نے میرے بچے کو مجھ سے چھین لیا۔ میرے دل پہ تو جیسے کسی نے چھری چلا دی، مجھے اس کا ہر لفظ اندر تک کاٹ رہا تھا۔ میں روتے ہوئے کہنے لگی میں خود سے بھی نفرت کرتی ہوں مبشر، میں ہر روز اس بات سے مر رہی تھی مگر میں ڈر گئی تھی، میں نہیں چاہتی تھی کہ میری زندگی ختم ہو جائے۔ مگر وہ بات اب میرے قابو میں نہیں رہی۔ وہ کچھ دیر خاموش کھڑا رہا اور پھر اچانک اس نے سخت لہجے میں کہا تمہیں میرے ساتھ یہ سب کرنے کا حق نہیں تھا سہرش۔ میں نے اپنے آنسو صاف کیے، اس کے قریب جانے کی کوشش کی مگر وہ پھر پیچھے ہٹ گیا۔
اس لمحے مجھے لگا جیسے ہماری ساری محبت ایک جھٹکے میں ختم ہو گئی۔ وہ مجھے دیکھ بھی نہیں رہا تھا اور میں اس کے چہرے پہ وہ شخص تلاش کر رہی تھی جس نے کبھی مجھے اپنی باہوں میں لے کے کہا تھا کہ میں تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ میں نے دھیرے سے کہا، مبشر، میں آپ سے محبت کرتی ہوں، مگر اس نے میری بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ بس ایک طرف کھڑا رہا جیسے مجھ سے مکمل طور پہ ٹوٹ چکا ہو۔ اس کے دوست، باقی گھر والے بھی خاموش ہو گئے۔ سارا ماحول ایک دم بھاری ہو گیا اور میں بس وہاں کھڑی اپنی ہی غلطی کے بوجھ تلے دبتی جا رہی تھی۔ میں اس وقت زمین پہ بیٹھی پھوٹ پھوٹ کے رو رہی تھی اور میرے سامنے مبشر کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایسا غصہ تھا جو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، اور وہ کرتلین کی بات سن کے جیسے اندر سے ٹوٹ چکا تھا۔ اس نے مجھے بازو سے پکڑ کے ایک جھٹکے سے کھڑا کیا اور سخت آواز میں بولا، کیا یہ سب سچ ہے سحرش؟ کیا تم نے ابورشن کروایا تھا؟ میں روتے ہوئے بار بار نفی میں سر ہلا رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ نہیں، پلیز مبشر میری بات سن لے، میں نے کچھ نہیں چھپایا، مگر میری آواز کانپ رہی تھی، الفاظ میرے حلق میں اٹک رہے تھے۔ کرتلین دور کھڑی سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ اس کی باتوں نے مبشر کے دل میں زہر بھر دیا تھا۔ مبشر نے میری بات کا انتظار کیے بغیر ایک بار پھر وہی سوال دہرایا، اور اس بار اس کی آواز میں درد کم اور غصہ زیادہ تھا۔ میں نے لرزتے ہوئے کہا کہ ہاں، میں نے ابورشن کروایا تھا، اور یہ کہتی مجھے لگا جیسے میں خود اپنے ہی لفظوں کے نیچے دب گئی ہوں۔ مگر یہ سچ تھا کہ میں ڈر گئی تھی۔ میں اس حقیقت کو اس وقت قبول نہیں کر سکتی تھی کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور میری کمزوری نے مجھے یہ جھوٹ بولنے پہ مجبور کیا تھا۔ مگر مبشر نے میری بات سنتے ہی ایک زوردار تھپڑ میرے چہرے پہ مارا اور میں لڑکھڑا کے زمین پہ گر گئی۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھا گیا، میرے گال پہ آگ کی طرح درد پھیل گیا۔ میں روتے ہوئے اس کے قدموں میں گر گئی اور کہنے لگی، مبشر پلیز مجھے ایک بار سن لیں، میں نے یہ سب ڈر کی وجہ سے کیا تھا، میں نے آپ کو کبھی بھی دھوکہ دینے کی نیت نہیں کی تھی۔ مگر وہ پیچھے ہٹ گیا جیسے میرے چھونے سے بھی اسے نفرت ہو، اور وہ چیخ کے بولا کہ تم نے میرے اعتماد کو توڑ دیا، تم نے میرے بچے کو ختم کر دیا، میں تم جیسی لڑکی کو اپنی زندگی میں نہیں رکھ سکتا۔ اس کے الفاظ میرے دل میں تیر کی طرح لگ رہے تھے۔ میں بس روتے ہوئے بار بار یہی کہہ رہی تھی کہ میں نے جان بوجھ کے کچھ نہیں کیا، لیکن اب اس کا دل پتھر ہو چکا تھا۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے زبردستی کھینچا اور گھر سے باہر لے کے آیا۔ میں چیختی رہی، روتی رہی، اس کے سامنے ہاتھ جوڑتی رہی، مگر وہ ایک فوجی کی طرح سخت اور بے رحم ہو چکا تھا۔ اس نے ڈرائیور کو حکم دیا کہ مجھے واپس لاہور چھوڑ کے آئے، اور جاتے جاتے اس نے مجھے آخری بار دیکھا بھی نہیں۔ میں گاڑی میں بیٹھی مسلسل روتی رہی اور میرا دل بار بار یہی دہراتا رہا کہ میں نے سب کچھ کھو دیا، اپنی محبت بھی، اپنا اعتماد بھی۔ میں لاہور پہنچی تو سیدھی اپنی ماں کے گلے لگ کے پھوٹ پھوٹ کے روئی اور سب کچھ سچ سچ بتا دیا۔ میری ماں نے مجھے تھپڑ مارا اور کہا کہ تم نے اپنی زندگی خود برباد کی ہے۔ میری دنیا اسی لمحے ٹوٹ گئی تھی۔ میں اپنے کمرے میں بند ہو گئی، مبشر کا نمبر بار بار ملاتی رہی، مگر وہ مجھے بلاک کر چکا تھا۔ میں ہر رات روتی تھی، اپنے کیے پہ پچھتاتی تھی، مگر وقت واپس نہیں آ سکتا تھا۔ پھر ایک دن اچانک مبشر کا فون آیا، میری سانس رک گئی۔ میں نے جلدی سے کال اٹھائی۔ وہ بہت ٹوٹا ہوا لگ رہا تھا، اس کی آواز میں غصہ کم اور دکھ زیادہ تھا۔ وہ بولا کہ میں نے سب کچھ چیک کیا ہے سحرش، تم سچ کہہ رہی تھی، یہ بچہ میرا تھا۔ اس لمحے میرے آنسو اور تیز ہو گئے۔ میں نے روتے ہوئے کہا کہ میں نے کبھی آپ سے جھوٹ نہیں بولا تھا، میں بس ڈر گئی تھی۔ وہ خاموش ہو گیا اور پھر دھیرے سے بولا کہ میں نے تمہیں بہت تکلیف دی ہے، میں نہیں جانتا کہ میں تمہیں معاف کر پاؤں گا یا نہیں، مگر تم واپس آ سکتی ہو، لیکن اب سب کچھ پہلے جیسا نہیں رہے گا۔ میں اس کے گھر واپس تو آ گئی، مگر اس کی آنکھوں میں وہ پہلے والی محبت نہیں تھی۔ وہ میرے ساتھ تھا مگر دور دور سا تھا، اور میں ہر دن اسی امید میں جیتی رہی کہ شاید ایک دن وہ مجھے پھر سے پہلے کی طرح چاہنے لگے گا۔ میں نے اپنی پوری کوشش کی کہ میں اس کا اعتماد واپس جیت سکوں، اور وقت آہستہ آہستہ گزرتا گیا، اور میری زندگی میں ایک نیا موڑ آیا جب میں دوبارہ ماں بننے والی تھی۔ اس خبر نے مجھے اندر سے خوشی سے بھر دیا۔
اس بار بھی میرے دل میں خوف تھا کہ کہیں میں دوبارہ کوئی غلطی نہ کر بیٹھوں، مگر مبشر نے اس بار میرا ہاتھ تھام لیا اور اس نے پہلی بار نرمی سے کہا کہ اس بار ہم سب کچھ ٹھیک کریں گے۔ اور میں اس لمحے سمجھ گئی کہ محبت کبھی کبھی ٹوٹ کے بھی دوبارہ جڑ سکتی ہے اگر دل میں سچ اور پچھتاوا ہو۔ اور پھر میں نے بچے کو جنم دیا، اور اس کی پہلی چیخ سن کے میں نے اپنی ساری غلطیوں کی معافی مانگ لی۔